جس انداز میں بندہ یاد کرتا ہے اللہ اس سے بہتر انداز میں اس کو پروٹوکول دیتا ہے۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تم سے بہتر انداز میں تمہارا ذکر کروں۔ اب وہ بہتر انداز کیا ہے، اس کو مفسرین فرماتے ہیں کہ بندہ اگر زمین پر خدا کا ذکر کرتا ہے تو اللہ آسمانوں پر اس کا ذکر کرتا ہے۔ بندہ اگر بندوں کی محفل میں خدا کا ذکر کرتا ہے تو اللہ فرشتوں کی محفل میں اس کا ذکر کرتا ہے۔ بندہ اگر دنیا میں رہ کر اس کا ذکر کرتا ہے تو اللہ آخرت میں بھی اس کا ذکر کرے گا۔ بندہ ذکر کرتا کرتا دنیا سے رخصت ہو جائے گا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ پھر بھی اس کے ذکر کو جاری ساری رکھے گا۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ تم جس چاہے انداز میں مجھے یاد کرو گے میں اس سے بہتر انداز میں تمہیں یاد کروں گا۔ اس آیہ مبارکہ اور اس کی تفسیر کو لے کر آؤ ہم چلتے ہیں حضرت داتا گنج بخش علی ہجویری رحمۃ اللہ علیہ بارگاہ میں۔ 400 ہجری میں آپ کی پیدائش ہوئی، تقریباً 465 ہجری میں آپ کا وصال ہو گیا۔ 60 یا 65 سال آپ نے اس دنیا میں گزارے، تو انسان کب سے ہوش سنبھالتا ہے؟ چلیں آپ لے لیں کہ ایک ولی وہ رحم مادر میں ولی ہوتا ہے، وہ بچپن میں ہی ولی ہوتا ہے، اس کی ولایت بچپن سے ہی شروع ہو گئی۔ تو ٹوٹل جو دنیا کی زندگی ہے وہ 65 سال 65 ایئر آپ نے اسپینڈ کیے ہیں اس دنیا کے اندر، لیکن وہ جو 65 سال آپ نے گزارے ہیں سر سے لے کر پاؤں تک آپ فَاذْكُرُونِی کی تصویر مجسم رہے، سر سے لے کر پاؤں تک تسلیم و رضا کے پیکر اتم رہے، اس کی محبت میں خود کو فنا کر دیا۔ وہ 65 سال آپ نے گزارے اور فَاذْكُرُونِی پر عمل کرتے ہوئے گزارے۔ اس وقت سے لے کر 465 ہجری سے لے کر آج 977 سال گزر چکے ہیں، تقریباً 10 صدیاں بیت چکی ہیں، 10 سینچریز۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے وعدے کے مطابق اذکرکم کا پیکر ختم بنا ہوا ہے۔ 10 صدیاں گزر چکی ہیں، کوئی وقت تو ہمیں وہاں پر ایسا نظر نہیں آئے گا جب حضرت داتا گنج بخش علی ہجویری رحمۃ اللہ علیہ کو یاد نہ کیا جا رہا ہے، جب ان کے مزار انوار پر درود و سلام کے نذرانے نہ پیش کیے جا رہے ہیں، سورہ یاسین کی تلاوت نہ کی جا رہی ہے، وہاں پر پھولوں کے ہار نہ چڑھائے جا رہے ہیں، وہاں پر سورہ یاسین نہ پڑھی جا رہی ہے، وہاں پر دعائیں نہ مانگی جا رہی ہیں، وہاں پر ان کے لیے جو ایصال ثواب نہ کیے جا رہے ہیں۔ 24 گھنٹوں میں سے کوئی ایک لمحہ بھی ایسا نظر نہیں آئے گا کہ جس میں وہاں پر ذکر و اذکار نہ ہو رہا ہو، درود و سلام کی محفلیں نہ ہو رہی ہوں، قرآن پاک کی تلاوت نہ ہو رہی ہو، وہاں پر جو ہے اللہ کے ناموں کا ورد نہ ہو رہا ہو، وہاں قصائد نہ پڑھے جا رہے ہوں۔ آپ نے اپنی ساری زندگی ہی لے لیں، بچپن سے لے کر اپنے وصال تک، تو 65 سال بنتے ہیں۔ اگر 65 سال حضرت داتا گنج بخش علی ہجویری نے آپ کہہ لیں کہ مکمل طور پر فَاذْكُرُونِی پر عمل کیا تھا، تو آج 977 سال بیت چکے ہیں، 10 صدیاں ہونے کو ہیں، رب ذوالجلال مکمل طور پر اذکرکم کا پیکر اتم بنا ہوا ہے۔ فَاذْكُرُونِی، تم مجھے یاد کرو، اذکرکم، پھر دیکھو میں تمہارا ذکر کیسے کروں۔ پھر بندے تو دنیا سے چلا جائے گا، لیکن تا قیام قیامت تک کے لیے لوگوں کے زبانوں پر تیرے نام کے ترانے پہنچتے رہتے، اس لیے کہ ایک دور تھا، ایک مختصر زندگی کا پیریڈ تھا جس نے تو نے ہمیں خوش رکھا ہے،
اب اگلے دور میں ہم تمہیں خوش رکھنا چاہتے ہیں۔ ایک دور میں تم نے ہمیں راضی کر دیا ہے، اب قیامت تک کے لیے اے بندے ہم تیرے نام کے ٹنکے بجا رہے ہیں، لوگوں کی زبانوں پر تیرے نام کے ترانے گونجتے رہیں گے۔ تو جن لوگوں نے فَاذْكُرُونِی پر عمل نہیں کیا وہ بھی آپ کو اس زمانے کے اندر نظر آ جائے گا، بے شمار ہے۔ آپ دیکھ لیں قطب الدین ایبک کا نظارہ آپ کو نظر آ جائے گا، ویران جگہ پڑی ہے، کوئی ہاتھ اٹھانے والا بھی نہیں ہے۔ سکندر مرزا کا نظارہ آپ کو نظر آ جائے گا، بڑے بڑے بادشاہ جو روئے زمین پر حکومت کرنے والے، لیکن ان کے نام نشان تک مٹ گئے، ان کی قبروں کے نشان تک مٹ گئے، اس لیے کہ جس نے فَاذْكُرُونِی پر عمل کیا تھا، اللہ اپنے وعدے کے مطابق آج بھی جہاں جہاں اولیاء کرام کے مزارات ہیں، اللہ اپنے وعدے کے مطابق اذکرکم پر عمل کر رہا ہے۔ جس نے فَاذْكُرُونِی پر عمل نہیں کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ اذکرکم کا وعدہ ہی نہیں تھا، ان کا ذکر کیسے قیامت تک کے لیے جاری رہے؟ اگر ان کو یاد کیا بھی جاتا ہے تو اچھے لفظوں سے یاد نہیں کیا جاتا۔ حضرت داتا گنج بخش علی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات میرے اور آپ کے لیے خاص طور پر سلوک کی منازل طے کرنے والے لوگوں کے لیے سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہے۔ آپ کو اپنے شیخ کامل محمد بن حسن خطلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے بے حد محبت تھی، اور یہ حد ہے کہ کوئی شخص اگر تصوف میں پایہ تکمیل تک پہنچنا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے شیخ کامل کی محبت میں فنا ہو جائے، اور اس محبت کا اندازہ آپ یہاں سے لگا سکتے ہیں کہ جب حضرت محمد بن حسن الخطلی رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہوا ہے تو حضرت داتا گنج بخش علی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان کا سر اقدس میری گود میں تھا، ان کا سر میری گود میں تھا، اور دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے ایک وصیت فرماتے، ایک وصیت کے اندر مسئلہ حل کر دیں، اگر اس پر عمل کر لیں اور اسی پر انسان کاربند ہو جائے تو دنیا کے بڑے بڑے معاملات حل ہو سکتے ہیں۔ وہ نصیحت کیا تھی، وہ وصیت کیا تھی جو حضرت داتا گنج بخش علی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ کامل آپ کو وصیت فرما رہے ہیں؟ فرمایا بیٹے علی بن عثمان، میری ایک بات کو یاد رکھنا، دنیا میں لوگ اچھے بھی ہوتے ہیں، دنیا میں لوگ برے بھی ہوتے ہیں۔ اگر کوئی شخص اپنی بدی کی بنا پر، اپنی بد طبیعت کی بنا پر وہ تمہارے ساتھ برائی کے معاملے سے پیش آتا ہے تو یہ سوچ کر کہ اس کا خالق بھی اللہ ہے جو میرا خالق ہے، چلو اس کی طبیعت مختلف صحیح، اس نے مجھے نقصان پہنچایا ہے، اس نے مجھے برائی پہنچائی ہے، لیکن خالق تو اس کا بھی وہی ہے جو میرا خالق ہے، خدا تو اس کا بھی وہی ہے جو میرا خدا ہے۔ تو یہ سوچ کر کہ دونوں کا خالق مشترک ہے، دونوں کا اللہ ایک ہے، اس کو معاف کر دیں۔ ایک جملے کے اندر بڑے بڑے کائنات کے معاملات حل ہو جاتے ہیں، اور اللہ کے جو مقرب بندے ہیں ان کی جتنی نشانیاں، جتنی علامات ہیں، ان سب کا نچوڑ آپ نے ایک بات کے اندر پیش کر دیا۔ اگر کوئی برا بھی کہتا ہے، اگر کوئی برائی بھی کرتا ہے تو اس کو بھی معاف کر دیں۔ آپ نے بہت ساری کتابیں لکھی ہیں جن میں مشہور زمانہ آپ کی کتاب کشف المحجوب ہے۔ 977 سال بیت گئے، آج تک ہر اپنے بیگانے نے کشف المحجوب کی تعریف کی، کشف المحجوب کو سراہا ہے، اور 10 صدیاں گزر جانے کے بعد آج اگر کوئی شخص جو ہے وہ معاذ اللہ استغفر اللہ سوشل میڈیا پہ بیٹھ کر وہ کشف المحجوب کے بارے میں حضرہ سرائی کرتا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پھر اس کا اللہ ہی حافظ ہے۔ کشف المحجوب کتاب جو ایک مکمل تصوف کی کتاب ہے، دنیا کتب میں تصوف کے اعتبار سے کوئی کتاب اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اور فیضان کیا ملتا ہے؟
وہ پوچھئے جنہوں نے فیض حاصل کیا، کہتے ہیں جی ان کو داتا صاحب کیوں کہتے ہیں؟ یہ تو شرک ہوتا ہے۔ ان کو گنج بخش کیوں کہتے ہیں؟ یہ تو شرک ہے۔ چلیں میری بات چھوڑیں، میں نے تو نہیں ان کو داتا گنج بخش کہا، جنہوں نے کہا ہے ان کی بات کریں، چلیں انہیں پہ شرک کا فتویٰ لگا دیں۔ دنیا تصوف کے شہنشاہ خواجہ غریب نواز 90 لاکھ لوگوں کو بیک وقت کلمہ پڑھانے والے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی بات کر رہے ہیں، ان پر تو شرک کا فتویٰ نہیں لگاؤ۔ اور آج سے 750 سال پہلے کی بات ہے، 7.5 صدیاں پہلے کی بات کر رہا ہوں، آج کی بات چلے نہیں کرتے۔ آج کے مولوی ڈنڈی بھی مار سکتے ہیں، ان کے دل میں کوئی ذاتی اناد بھی ہو سکتا ہے، کوئی کسی قسم کا جو ہے وہ کسی کے متعلق اختلافی رائے بھی ہو سکتی ہے، اس وقت تو اختلافی رائے نہیں تھی۔ تو فرماتے ہیں کہ میں حضرت داتا گنج بخش علی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر حاضر ہوا، 40 دن یہاں پر چلا گیا۔ جب یہاں سے رخصت ہونے لگا تو وہ جو سونے والا دروازہ ہے، کہتے ہیں کہ یہاں سے میں رخصت ہوا تو ایک نظر میں نے واپس پلٹ کر دیکھا، 40 دن گزر گئے تھے، تو ابھی ظاہری طور پر جو ہے وہ فیوز و برکات کا حصول ظاہری طور پر حاصل نہ ہوا۔ اشرف علی تھانوی صاحب، مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمہ اللہ تعالی، وہ بھی فرماتے ہیں اپنی کتاب کے اندر، وہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت داتا گنج بخش علی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر انوار پر حاضر ہوا، مجھے زمین سے لے کر آسمان تک نور ہی نور نظر آیا، اور اللہ کے فرشتے نظر آئے وہاں پر جو محو عبادت تھے، محو ذکر تھے۔ تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب آخری نظر میری الوداعی نظر آپ کے مزار پر انوار پر پڑی تو میں نے دیکھا کہ ایک نور ہے اور اس سے میری جھولی بھر گئی۔ کہتے ہیں کہ بے ساختہ میری زبان سے نکلا، گنج بخش فیض یار، مظہر نور خدا، ناکسارا پیر کامل، کاملان اے داتا گنج بخش علی اجمیری، جو تیرے در اقدس پر تہ دست آتے ہیں، تہ دامن آتے ہیں، فقر و فاقہ کی حالت میں آتے ہیں، تو ان کی جھولیاں خزانوں سے بھر دیتا ہے، اور جو تصوف کے اعتبار سے، سلوک کی منازل کے اعتبار سے جو ابھی ناقص ہوتے ہیں تو ان کے لیے کامل رہنما ہے۔ اور آپ کی کتاب کے بارے میں حضرت داتا گنج بخش علی اجمیری فرماتے ہیں، جو شخص میری کتاب کو غور و فکر کے ساتھ ایک ایک سبق کو دہرا کر 3 مرتبہ ایک ایک سبق کو پڑھ لے، اس کو میری کتاب کشف المحجوب پیر کامل عطا کرتی ہے۔ پیر کامل کا مطلب ہوتا ہے رہنمائی کرنا، یعنی اس کو ہدایت کا راستہ نصیب ہو جاتا ہے۔ اصل مقصد یہ ہے کہ انسان کو راہ راست نصیب ہو جائے، ہدایت کا راستہ نصیب ہو جائے، وہ جہاں سے چاہے اس کو مل جائے، وہ جہاں سے چاہے مل جائے، وہ قرآن سے مل جائے، وہ حدیث سے مل جائے، وہ کسی جو ہے وہ شیخ کامل کی صحبت سے مل جائے، وہ کسی بھی ذریعے کے ساتھ مل جائے، سورس کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ فرمایا اس کو پیر کامل، مرشد کامل اس کو میری کتاب عطا کرتا ہے۔ تو یقیناً اس کی تعلیمات وہ مشعل راہ ہیں ہمارے۔ کشف المحجوب کے اندر حضرت داتا گنج بخش علی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ تصوف، درویشی اور فقر کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ درویشی کیا ہے اور فقر کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ لیس الفقیر من خلا عن الزاد انما الفقیر من خلا عن المراد۔ فقیر وہ نہیں ہوتا جس کے پاس پیسے نہ ہو، فقیر وہ نہیں ہے جو خالی ہاتھ ہو، جو تہ دامن ہو، جو تہ دست ہو، اور جس کے پاس مال و دولت نہ ہو، جس کے پاس جو ہے وہ دنیا کی نعمتیں نہ ہوں۔ لیس الفقیر، وہ فقیر نہیں ہے، من خلا عن الزاد، جو مال و دولت سے خالی ہو۔ انما الفقیر من خلا عن المراد، فقیر وہ ہوتا ہے جس کا دل دنیا کی خواہشات سے خالی ہو جائے، وہ فقیر ہوتا ہے جس کے دل میں صرف خدا کی محبت ہے، جس کے دل میں خدا کی محبت کے سوا اور کچھ نہ ہو۔ اگر آسان الفاظ میں اس کا ترجمہ کرنا چاہیں تو یہ ہوگا کہ فقیر وہ نہیں ہوتا جس کی جیب پیسوں سے خالی ہو، فقیر وہ ہوتا ہے جس کا دل دنیا کی خواہشات سے خالی ہو۔
التصوف، تصوف کیا ہے؟ لا رسم لہ، تصوف کبھی رسم کا محتاج نہیں ہوتا، رسم پروری کا محتاج نہیں ہوتا، رواجوں اور رسومات کا پابند نہیں ہوتا کہ یہ رواج اور یہ رسم ہر صورت میں پوری کرنی، یہ رسم ہر صورت میں پوری کرنی۔ حضرت داتا گنج بخش علی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ آج سے 950 سال پہلے اس وقت کے جو صوفیہ اکرام تھے ان کو سمجھاتے ہوئے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اس دور میں لوگوں نے تصوف کو رسم پروری بنا لیا، محض جبہ کبا اور جناب دستار رکھ لی، اور یہ سارے جو آپ سمجھ لیں کہ ایک پیٹرن جو ہے ظاہری پیٹرن وہ کسی نے اپنا لیا تو وہ پیر بن کے بیٹھ گیا۔ فرمایا نہیں، یہ رسم پروری کا نام جو ہے یہ تصوف نہیں ہے، اس کا دل جب خالی ہے وہ خدا کے قریب نہیں ہے اور وہ ان رازوں سے آشنا نہیں ہے، وہ جتنا چاہے جناب جبہ کبا بڑی بڑی دستاریں اور جناب آگے پیچھے مریدوں کو کر لے، یہ تو نہیں ایسے ہو سکتا۔ تو فرمایا کہ نہیں، تصوف کبھی رسم کا محتاج نہیں ہوتا۔ جہاں پر رسم پروری آ جاتی ہے، جہاں پر دکھاوا آ جاتا ہے، جہاں پر ریاکاری آ جاتی ہے، وہ تصوف نہیں ہے، وہ درویشی نہیں ہے، وہ عیاری ہے، وہ مکاری ہے، وہ منافقت ہے، وہ دھوکہ ہے، وہ نہ صرف لوگوں کے ساتھ دھوکہ ہے بلکہ انسان دین کو بھی دھوکہ دے رہا ہے، خدا کو بھی دھوکہ دے رہا ہے۔ اور اقبال کہتے ہیں خدا بندہ تیرے یہ سادہ دل بندے کدھر جائیں، درویشی بھی عیاری ہے، سلطانی بھی عیاری، در جائیں تو کس کے در پر جائیں، کس کو اپنا مسیحا بنائیں، فقیروں کو درویشوں کو اپنا مسیحا بنائیں۔ آج تو وہ بھی عیاری اور مکاری کا بازار گرم کر کے بیٹھے ہیں، سیاستدانوں کو اپنا مسیحا بنائیں، وہ بھی عیاری اور مکاری کا بازار گرم کر کے بیٹھے ہیں۔ جائیں تو کدھر جائیں، خدا بندہ تیرے یہ سادہ دل بندے کدھر جائیں۔ تو کون سا راستہ اڈاپٹ کرے؟ تو جس تصوف کے اندر رسم پروری آ جائے، جس درویشی کے اندر دکھاوا آ جائے، اور جس فقر کے اندر ریاکاری آ جائے، اور جس تال کے اندر حال نہ ہو، وہ درویشی نہیں ہے، وہ محض رسم پروری ہے، وہ دکھاوا ہے۔ تو آج سے 10 صدیاں پہلے کی بات کر رہے ہیں، 10 صدیاں پہلے کی، تو آج 10 صدیوں کے بعد آپ اندازہ کر لیں۔ ایک پروگرام میں سن رہا تھا 1 لاکھ سے زائد پاکستان کے اندر صرف ایسے بہروپیے ہیں، اللہ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، بڑے بڑے نیک لوگ بھی ہیں۔ حضور کا یہ بھی فرمان ہے کہ میری امت کے ہر دور میں اولیاء موجود رہیں، میری امت کے ہر دور میں اولیاء موجود رہیں، اور وہ کسی بھی رنگ میں ہو سکتے ہیں۔ یہ ضروری نہیں کہ انہوں نے وہ ظاہری لبادہ جو ہے وہ اوڑا ہوا ہو، فقیروں والا تبھی نہیں، ہو سکتا ہے کوئی چھاپڑی فروش ہو سکتا ہے کوئی تاجر ہو سکتا ہے کوئی ملازم ہو، وہ کسی بھی رنگ میں ہو، وہ کسی بھی روپ میں ہو سکتا ہے۔ اولیاء تو ہر دور میں موجود رہیں گے، لیکن بہروپیے جو ہیں وہ 1 لاکھ کی تعداد میں اس وقت پاکستان کے اندر موجود ہیں، جنہوں نے اپنے ایجنٹ چھوڑے ہوئے ہیں، جو اپنی مارکیٹنگ کرتے ہیں کہ لوگوں کو بتاؤ یہ پیر طریقت ہے، یہ غزالی زماں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے۔ ان کے سامنے جناب کرامتوں کی بوچھاڑ لگا دی جاتی ہے، لیکن دل اندر سے خالی ہوتے ہیں۔ تو حضرت داتا گنج بخش علی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو اپنے حال کو چھپا کر نہیں رکھتا وہ بھی شیخ کامل ہے، جو اپنے حال کو لوگوں کو بتاتا ہے کہ دیکھو میں کیا ہوں۔ میں آسان الفاظ میں یہ بات آپ کو سمجھا دوں۔ آپ یہاں پر قرآن کی ایک آیت لکھتے ہیں کہ کچھ لوگ اللہ کے مقرب بندے ایسے بھی ہوتے ہیں جو ہر حال میں اپنے حال کو لوگوں سے چھپا کر رکھتے ہیں۔ بھئی ولی کامل، شیخ کامل اور مقرب بندہ تو ہوتا ہی وہ ہے جو اپنے حال کو لوگوں سے چھپا کر رکھے، جو لوگوں سے اپنے حال کو چھپا کر رکھے۔ پھر کوئی ایک منزل اور سٹیج آتی ہے جہاں پہ جا کر لوگوں کی جو ہے وہ ہدایت کے لیے کام بھی کرنا پڑتا ہے، لیکن وہاں پر بھی یہ طریقہ نہیں ہوتا کہ آپ جو ہے وہ پیچھے مریدوں کی لائن لگا لیں اور جو اپنا پروٹوکول اور ظاہری عیش و عشرت، یہ مقامات نہیں ہوتے اس کو۔ تو آپ فرماتے ہیں قرآن کی ایک آیت اپنے جو ہے کشف المحجوب میں لکھتے، اللہ کے کچھ بندے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ان کو لوگ لعنت ملامت کرتے ہیں، طعن و تشنیع کرتے ہیں،
ان کے ظاہری حلیے کو دیکھ کر، ان کے رنگ روپ کو دیکھ کر، ان کی شکل و صورت کو دیکھ کر لوگ ان پر لان تان کرتے ہیں، لیکن اللہ فرماتا ہے کہ وہ اللہ کے مقرب بندے ایسے ہوتے ہیں کہ لا یخافون لومۃ لائم، وہ لوگوں کی لام تان کا نشانہ بن کر بھی وہ کسی قسم کا خوف نہیں کھاتے، کسی قسم کا خوف نہیں کھاتے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، لوگوں کی ملامت کا نشانہ بن کر بھی بے خوف و خطر رہنا، یہ وہ اللہ کا فضل ہے، وہ جس کو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ اور پھر اس کیٹیگری کے جتنے لوگ ہیں ان میں سے ایک ہی ایگزامپل آپ دیتے ہیں، ایک ہی، حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ، آپ علوم حاصل کرنے کے بعد اپنے علاقے میں آئے، آپ کے ساتھ کچھ آپ کے چاہنے والے آپ کے دوست بھی تھے، تو رمضان المبارک کا مہینہ تھا، لوگوں نے دیکھا یہ بہت بڑے عالم فاضل متقی پرہیزگار ولی کامل آپ تشریف لا رہے ہیں، تو قطار اندر قطار ہزاروں کی تعداد میں ایک جمع غفیر تھا لوگوں کا وہاں پر جمع ہو گیا۔ تو اب وہاں پر حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے سوچا کہ یہاں ضرورت ہے ملامت کی۔ ملامت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ظاہری طور پر کوئی ایسا کام کرنا جو فی الواقع خلاف شریعت نہ ہو، لیکن لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ خلاف شریعت ہے۔ تو رمضان المبارک کا مہینہ تھا، آپ نے جیب سے روٹی کا ایک ٹکڑا نکالا اور اس کو کھانا شروع کیا، اور جیسے جیسے روٹی کا ٹکڑا کھاتے گئے وہ ہجوم بکھرتا چلا گیا اور لوگ متنفر ہو کر پیچھے ہٹنا شروع کیا۔ لوگوں نے پوچھا کہ حضرت یہ کیا معاملہ ہے؟ آپ نے فرمایا دیکھو شریعت کے ایک مسئلے پر عمل کیا ہے اور لوگ بھاگ گئے۔ وہ کیسے؟ فرمایا اللہ فرماتا ہے فمن کان، ان رمضان کے روزوں کے دنوں میں، او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، جو کوئی مریض ہوتا ہے یا سفر کی حالت میں ہوتا ہے اس کو اجازت ہے کہ وہ روزہ دوسرے دنوں میں رکھ سکتا ہے۔ تو میں نے تو اللہ کے ایک فرمان پر عمل کیا ہے، لوگ تتر بتر ہو گئے، لوگ بھاگ گئے۔ تو یہ فرقہ ملامتیہ کہلاتا ہے۔ حضرت داتا گنج بخش شریف جویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اسی فرقے سے ایک تعلق رکھنے والے شخص سے میری ملاقات ہوئی اور میں نے اس سے پوچھا کہ تم ایسا کام کیوں کرتے ہو؟ اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ حضرت داتا گنج بخش شریف جویری کا مقام اس سے کہیں بلند تھا۔ تو اس شخص نے جواب دیا کہ ہم اس لیے ایسا کام کرتے ہیں تاکہ لوگ ہمارے حال سے واقف نہ ہو جائیں، تاکہ لوگ ہمارے حال سے واقف نہ ہو جائیں۔ آپ نے فرمایا اچھا تم اپنے حال کو چھپانے کے لیے ظاہری طور پر کوئی خلاف شرع کام کرتے ہو، تو میرے دوست میری بات سن اور میری بات مان کہ تم اپنے حال پر نظر کیوں ڈالتے ہو؟ ایسا کرو جب تم اپنے حال کو دیکھتے ہو تب تمہیں ضرورت ملامت ہوتی ہے، تب تمہیں ضرورت پڑتی ہے کوئی ایسا کام کرنے کی جس کی وجہ سے لوگ تم سے متنفر ہو جائیں اور لوگ تم سے دور چلے جائیں، مخلوق تم سے دور چلی جائے۔ دیکھو تم اپنے حال کو دیکھو ہی نہ، تم اپنے حال پر غور ہی نہ کرو، تم اللہ کی رضا کے لیے اپنا کام کرتے چلے جاؤ، لوگ اپنا کام کرتے چلے جائیں گے۔ جب تم اپنے حال پر نظر نہیں ڈالو گے تو پھر ضرورت ملامت بھی نہیں ہوگی، پھر کوئی ایسا کام کرنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئے گی کہ جس کی وجہ سے لوگ متنفر ہو کر سائڈ پہ چلے گئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت داتا گنج بخش علی جویری اس مقام پر فائز تھے کہ کوئی تعریف کر رہا ہے پھر بھی پرواہ نہیں، اور کوئی برا بھلا کہہ رہا ہے پھر بھی پرواہ نہیں، اگر خلوت میں ہے تو پھر بھی پرواہ نہیں، اگر جلوت میں ہے تو پھر بھی پرواہ نہیں۔ اپنا کاروبار زندگی، اپنے معاملات وہ بدستور چل رہے ہیں اور دل جو ہے وہ ہر وقت خدا کی یاد میں مگن ہے، خدا کی یاد میں محو ہے۔ نبی اکرم شاہ دولت حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بندے تو اپنے دل کو دنیا کی خواہشات سے پاک کر لے، دنیا کے ارادوں سے پاک کر لے، اور بھوک اور شدت، بھوک اور پیاس کے ساتھ محبت اختیار کر اور دنیا سے بے رغبتی اختیار کر۔ جب تو یہ کام کر لے گا تو پھر تیرے دل میں خدا کی یاد مگن ہو جائے گی،
تیرا دل خدا کی یاد کے ساتھ وابستہ ہو جائے گا، ہر وقت انسان کا دل خدا کی محبت میں لگا رہے گا۔ جب انسان بھوک اور پیاس سے محبت کرتا ہے، جب دنیا سے بے رغبتی اختیار کرتا ہے اور دنیا کی خواہشات اور دنیا کے ارادوں سے دور چلا جاتا ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول حضرت داتا گنج بخش علی حجویری اپنی کشف المحجوب میں لکھتے ہیں کہ آپ سے پوچھا گیا کہ بتائیے آپ خدا کو دیکھنے کی چاہت رکھتے ہیں، آپ خدا کے دیدار کی طلب رکھتے ہیں، اس کو دیکھنے کا ارادہ ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، مجھے خدا کو دیکھنے کی اور اس کے دیدار کی کوئی طلب نہیں، کوئی ارادہ نہیں۔ کیوں؟ اللہ کے جلووں کو دیکھنے کی بھی طلب نہیں رکھتے، اس کے دیدار کی بھی چاہت نہیں رکھتے؟ فرمایا ہاں نہیں رکھتا۔ کیوں نہیں رکھتے؟ اس لیے نہیں رکھتا کہ یوشع بن نون اور موسیٰ علیہ السلام نے دیکھنے کی طلب کی تھی اور ان کو نہیں دکھایا گیا۔ حبیب کبریا محمد مصطفیٰ نے طلب نہیں کی تھی، خدا نے ان کو بلا کر اپنا دیدار رکھا۔ تو اس لیے میں تو دیکھنے کی طلب نہیں رکھتا۔ تو دیدار تب ہوتا ہے، جلوے تب نصیب ہوتے ہیں کہ دنیا کی خواہشات تو بہت بعد کی بات ہے، انسان کا دل خدا کے دیدار کی طلب سے بھی پاک صاف ہو جائے۔ اس مقام پہ جب بندہ پہنچتا ہے تو پھر وہ عبد کے مقام سے نکل کر عبد ہو کے مقام پر پہنچتا ہے کہ انسان کو دنیا میں رہ کر سارے کام کر، لیکن اپنے دل کو خواہشات سے پاک رکھ، اپنے دل کو دنیاوی ارادوں سے پاک رکھ، اپنے دل کو جو ہے دنیاوی لذات سے پاک رکھ۔ بات ہو رہی ہے انسان کے سینے کے اندر دھڑکنے والے گوشت کے لوتھڑے کی، جو دل کے نام سے موسوم ہے کہ تو ہاتھوں کے ساتھ کام کر اس دنیا میں، پاؤں کے ساتھ چل، کاروبار زندگی کر، آنکھوں کے ساتھ دیکھ، کانوں سے سن، لیکن یاد رکھ تیرے ہاتھوں کا کرنا کسی چیز کو خواہش بنا کر تیرے دل میں نہ اتار دے، تیرے کانوں کا سننا کسی چیز کو تمنا اور خواہش بنا کر تیرے دل میں نہ اتار دے، تیری آنکھوں کا دیکھنا کسی چیز کو طلب بنا کر تیرے دل میں نہ اتار دے کہ دل کا مقام یہ نہیں ہے، دل کا مقام خدا کی بارگاہ میں اس کو لگانا ہے، خدا کے جلووں میں اس کو مست کرنا ہے، خدا کی یاد میں گم کرنا ہے۔ دنیا میں اگر کسی نے اپنے دل کو لگا دیا ہے تو گویا کہ اس نے دل کو اس کے مقام سے گرا دیا ہے، اور جب دل کو انسان اس کے مقام پر رکھتا ہے جو اس کی اصل جگہ ہے، جو یاد خدا بندی ہے، تو پھر حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں خدا کے وہ بندے ہوتے ہیں ان کو وہ مقام ملتا ہے، اِنَّا لِلَّهِ عِبَادٌ لَوْ خُجِبَ عَنِ اللَّهِ تَعَالَى، پھر وہ بندے اس مقام پر فائز ہو جاتے ہیں جس مقام پہ پہنچ کر اگر لمحہ بھر کے لیے ان کی آنکھوں سے دیدار خداوندی اوجھل کر دیا جائے تو وہ اپنے آپ کو کافر اور مرتد سمجھتے ہیں، پھر اس مقام پر اس بندے کو فائز کر دیا جاتا ہے جہاں لمحہ بھر کے لیے جہاں دیدار اس کی آنکھوں سے اوجھل نہیں ہوتا، جہاں ہر وقت عاشق کے سامنے محبوب کا چہرہ مسکراتا رہتا ہے، جس مقام پہ پہنچ کر حسن کو محجوب نہیں کیا جاتا، جہاں پر حسن پر پردے ڈالے ہی نہیں جاتے، جہاں پر عاشق ہر وقت اپنے محبوب کو تکتا رہتا ہے اور محبوب کا چہرہ عاشق کے لیے مسکراتا رہتا ہے، لیکن وہ مقام جس مقام پہ پہنچ کر انسان کا دل یاد خداوندی میں مست ہو جاتا ہے، وہ فنا فی اللہ ہو جاتا ہے، تبھی تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث جبریل کے اندر، بخاری شریف کی دوسری حدیث مبارکہ ہے، پوچھا گیا یا رسول اللہ احسان کیا ہے؟ جبرائیل نے پوچھا احسان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں بتاؤں کہ احسان کیا ہے، ان تعبد اللہ کأنک تراہ، ایسے خدا کی عبادت کر جیسے اسے دیکھ رہا ہے۔ یا رسول اللہ بندہ خدا کو کیسے دیکھ سکتا ہے؟ یہاں پر صوفیاء اور اہل تصوف اور عرفاء نے بات کی، وہ کہتے ہیں کہ خدا اور بندے کے درمیان ایک پردہ حائل ہے، ایک دیوار ہے، وہ دیوار اس کا اپنا نفس ہے، یہ اس کا اپنی ذات ہے، اس کا اپنا وجود ہے، جب یہ دیوار درمیان سے گر جاتی ہے خدا اور بندے کے درمیان سے پردے ہٹا دیے جاتے ہیں، یہ اس کا نفس تھا جو درمیان میں دیوار بنا ہوا تھا اور جو اپنے نفس کو ختم کر دیتا ہے، اپنے نفس کو فنا کر دیتا ہے، پھر وہ اسے دیکھ لیتا ہے۔ الاحسان، احسان یہ ہے ان تعبد اللہ کأنک تراہ، ایسے خدا کی عبادت کر کہ اپنے وجود کو ختم کر دے، اپنے نفس کو فنا کر دے،
جیسے تو اس کو دیکھ رہا ہے۔ فَإِن لَمْ تَكُن تَرَاهُ، اس کے بعد دوسرا مرحلہ ہے، اگر تو اس مقام پر نہیں آ سکتا، اگر تو اسے نہیں دیکھ سکتا، تو پھر یاد رکھ ایسے عبادت کر، فَإِن لَمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، کہ وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے نا، پھر ایسے عبادت کر۔ یہ اس کے بعد کا مرحلہ ہے، یہ میرے اور آپ جیسے لوگوں کے لیے ہے۔ لیکن پہلا مرحلہ جو خرافاء کے لیے، جو اہل تصوف کے لیے، جو مقربین کے لیے، جو اللہ کی بارگاہ میں خاص مقام رکھتے ہیں، جو خود کو فنا کر دیتے ہیں، جب انسان فنا کرتا ہے خود کو، تو پھر خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اس کو کیا مقام ملتا ہے؟ دلا بحلقہ رندان بزم عشق درا، جرائز شراب بقا ہند درا، گر بقا قلبی اولت فنا بایت، کہ فنا نشدی از نمی بری بقا، کہ انسان اگر تو بقا چاہتا ہے تو آ میں تجھے طریقہ بتاتا ہوں، تو آ عشق کے میں قدے میں آ، جہاں عشق کے پینے پلانے والے موجود ہیں، جہاں تصوف کی شراب پلائی جاتی ہے، جہاں اہل سلوک موجود ہیں، جہاں اہل معرفت موجود ہیں، ان کی بزم میں آ، ان کی محفل میں آ، چند قطرے تجھے بھی دے دیے جائیں۔ جب تو ان کو نوش کر لے گا، جام نوش کر کے تو فنا ہو جائے گا، اور جب فنا ہو جائے گا پھر خدا تجھے بقا کر دے گا، تو ہمیشہ کے لیے باقی رہے گا۔ بندے تو دنیا میں نہیں رہے گا، لیکن قیامت تک کے لیے لوگوں کی زبانوں پر تیرے نام کے ترانے گونجتے رہیں گے، لوگ تجھے داتا گنج بخش علی حجویری کے نام سے یاد کرتے رہیں گے، لوگ تجھے گنجے شکر کے نام سے یاد کرتے رہیں گے، قیامت تک کے لیے لوگوں کی زبانوں پر تیرا نام رہے گا، تجھے بقا عطا کر دی جائے گی، اس لیے کہ تو نے خود کو میری محبت میں فنا کر دیا ہے۔ انسان تب تک بقا کا مقام نہیں پا سکتا جب تک کہ وہ فانی نہیں ہوتا، جب فانی ہو جاتا ہے پھر وہ باقی ہو جاتا ہے، اور جب باقی ہو جاتا ہے تو پھر اس کا مقام حضرت داتا گنج بخش علی حجویری ہوتا ہے۔ خالق کائنات ہماری حاضری حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ وسلم قبول فرمائے۔